بہن نے پوچھا کہ یہ کوا چڑیا وغیرہ بعض اوقات دھلے ہوئے کپڑوں پہ بیٹ کر دیتے ہیں، اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پرندوں میں بس یہ یاد رکھیے گا کہ جو پرندے اونچے اڑتے ہیں اور شکاری پرندے ہوتے ہیں، جیسے چیل ہے، گدھ ہے، کوا ہے اور شکرا وغیرہ ہے، باز ہے، ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہوتی ہے۔ اور باقی نجاست خفیف کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی بیٹ گر بھی جائے تو کپڑے کے جس حصے پر گری ہے اس کے اگر 1/4 کو پورا گھیرے گی تو وہ اس کو پاک کرنا لازم ہوگا، 1/4 سے کم اگر گھیرا ہے تو معاف ہے۔ جیسے مثلا یہ آستین ہے، پوری ایک جز کہلاتا ہے، اس کا اتنا حصہ کا تقریباً 1/4 ہے، 4 حصے کر لیں، 1 2 3 4، تو یہ اتنے پورے حصے کے اوپر اگر وہ کوے کی بیٹ گرے گی تو اس کو کہیں گے پاک کرنا واجب ہے۔ اور تھوڑی بہت گر گئی، اس کو آپ نے صاف کر دیں، کھرچ دیں بس، تو اس کو پاک کرنا لازم نہیں ہے، یہ معاف ہوتی ہے۔ باقی وہ پرندے کہ جو گوشت نہیں کھاتے ہیں، اڑتے شکاری پرندے نہیں ہیں، ان کی بیٹ پاک ہوتی ہے۔ اس میں کبوتر ہے، چڑیا ہے، ان کی بیٹیں بالکل پاک ہوتی ہیں، طوطے کی بھی پاک ہے۔ تو لہٰذا آپ کے کوئی کپڑے پہ بیٹ گر جائے تو آپ غور کریں، اور عمومی طور پہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چڑیا کی بیٹ تو بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، چیل کوے کی بیٹ چونکہ اکثر یہ اڑتے ہوئے کرتے ہیں تو گر کے پھیلتی ہے اور پتلی بہت ہوتی ہے، سفید کلر کی ہوتی ہے تو وہ آپ بس دیکھ لیجئے گا، چوتھائی کپڑے کی چوتھائی کو نہ گھیرا ہو تو وہ معاف ہے، اور چوتھائی کو گھیر لیا، جیسے کالر پہ آ کے گرے تو کالر کا ایک حصہ پورا چوتھا حصہ گھیرا ہوا ہے تو پھر اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ پاک پرندوں کی بالکل جائز ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سسر، پھپھا، خالو، کیا ان سے پردہ کرنا لازم ہوتا ہے؟ دیکھیں، سسر تو محرم ہو جاتے ہیں بالکل والد کی طرح، لیکن یہ ضرور ہے اگر جوان سسر ہیں تو تھوڑا سا جسمانی لحاظ سے فاصلہ رکھنا چاہیے، لیکن بہرحال ان سے کوئی پردہ لازم نہیں رہتا۔ پھپھا جو ہیں، کیونکہ پھپھی آپ کی قریب ہے، پھپھا سے بھی پردہ ہوگا، اسی طریقے سے خالو سے بھی پردہ ہوگا کیونکہ یہ اجنبی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ کیا سسر کو کے ہاتھ پر بوسہ دینا شرعاً جائز ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتایا، اگر بہت ہی بوڑھے ہیں تو جیسے بچیاں والد کے ہاتھ پہ بوسہ دے دیتی ہیں، بڑی عمر کے جیسے ہوتے ہیں تو اس میں گنجائش ہے، لیکن اگر بہت ہی ابھی جوان ہیں تو پھر اس میں بالکل اجتناب کرنا چاہیے، فتنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، کویسچن کیا تھا کہ قبرستان کے اوپر چھت ڈلوانی ہے تو کیا اس کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ فقہا زکوٰۃ کی درست ادائیگی کی شرط قرار دیتے ہیں کہ اس زکوٰۃ کے مال کا کسی شرعی فقیر کو مالک بنایا جائے۔ چنانچہ زکوٰۃ کسی بھی ایسے کام میں نہیں لگ سکتی جہاں مالک بنانا نہ پایا جائے۔ مثلا آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کفن دے دیا، اسی طریقے سے مسجد بنا دی، اسی طرح قبرستان کی چھت ڈلوا دی، تو اس میں کوئی مالک تو بن نہیں رہا، لہٰذا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، اب اس میں شرعی ہیلے کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن اچھی طرح یاد رکھیں، شرعی ہیلہ وہیں ہو سکتا ہے جہاں بہت ہی سخت دینی ضرورت ہو، وہاں ہو سکتا ہے، اور قبرستان کے اوپر چھت کوئی ایسی دینی ضرورت نہیں۔ دنیا بھر کے قبرستان کھلے پڑے ہیں، کیوں کروانا چاہتے ہیں چھت؟ کہ کیا مردوں کو گرمی سے بچانا مقصود ہے؟ تو وہ تو ان کے نیک اعمال سے بچ سکتا ہے، ورنہ آپ بہت سے لوگوں نے تو اے سی تک لگائے ہوئے ہیں اپنے بڑوں کی قبروں کے اندر، اے سی لگائے ہوئے، شاید اپنے لیے لگائے ہوں گے، قبروں کے اندر سے مراد جیسے عمارت سے بنا دی، اندر اے سی لگا دیا، وہ شاید خود فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں تو انہیں وہاں 5 منٹ ٹھہرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، تو وہ اے سی لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ فرض کر لیں اگر یہ ذہن میں ہو کہ اے سی لگا دیں، ذرا سایہ کر دیں قبر کے اوپر تو مردے کو سکون ملے گا، اس کو اس ظاہری اشیاء سے بالکل کچھ سکون نہیں ہے، اب اسے ملے گا نیک اعمال سے، اولاد نیک ہے، دعائے بخشش و مغفرت کرے، ثواب جاریہ کرے، یا آپ ملنے گئے تو اس کو انسیت محسوس ہوگی، اس سے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ قبرستان کی چھت ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر یہ آپ کا ذہن ہے کہ چلو لوگ آ کے دفناتے ہیں، بہت تیز دھوپ ہوتی ہے، وہ اس کے سائے میں کھڑے ہوں گے، یہ اچھی سوچ ہے، لیکن صرف سائے سے، دھوپ سے بچانا، اور ایک غریب کے گھر میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، وہ فاقے کرنے پہ مجبور ہے، آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں یہ خبریں تو لاکھوں کا عشر اشیر ہوتی ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، پھر خود بھی مر رہے ہیں کیونکہ کھانے پینے کو نہیں ہے۔ ہم قبرستان کی چھتوں کے لیے پیسہ وقف کرنا شروع کر دیں جہاں کوئی ضرورت اتنی بڑی نہیں ہے، تو اس لیے ایسی جگہوں پہ خرچ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہن نے بڑے بھولے پن سے کہا، بعض اوقات بچے کے جو فیڈر میں دودھ ہوتا ہے وہ گرم ہے یا صحیح ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے انگلی ڈال دیتے ہیں تو مستعمل تو نہیں ہو جاتا؟ میری پیاری بہن، مستعمل کا تعلق صرف پانی کے ساتھ ہے، یاد رکھیں، اور کسی لکوڈ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے طہارت حاصل کرنی ہوتی ہے، ہمیں ایک ایسی نجاست کو دور کرنا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ بے وضو پن، حالت جنابت، حالت حیض و نفاس، یہ حالتیں نظر نہیں آتی، اس لیے ایک بے وضو آدمی کو کھڑا کریں، ایک باوضو کو، اور کہیں بتاؤ کون بے وضو ہے، ہم بتا نہیں سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طہارت کو حاصل کرنے کے لیے یا اس نجاست کو دور کرنے کے لیے، جس کو نجاست حکمیہ میں کہہ رہا ہوں، غیر مستعمل پانی چاہیے، کیونکہ مستعمل پانی میں پہلے ہی آپ کے ہاتھ کی نجاست دھل کر چلی گئی، اس لیے اس سے طہارت نہیں ہو سکتی ہے، جبکہ دودھ وغیرہ کے اندر اس سے طہارت کو حاصل کرنے کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لہٰذا
پانی کے علاوہ جو لکوڈز ہیں اس کے اندر مستعمل یا غیر مستعمل کا کوئی تصور نہیں، آپ بالکل انگلی سے چیک کر سکتی ہیں. باقی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے الگ بات ہے کہ آپ کی انگلی دھلی ہونی چاہیے، صاف ستھری ہو تاکہ جراثیم نہ پہنچ جائیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن مستعمل غیر مستعمل کا تعلق دودھ وغیرہ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. ایک انہوں نے پوچھا کہ نئے نوٹ 1000 کے بدلے میں اگر آپ کوئی 900 جیسے لیتے ہیں، 1000 کا 1100 کی گڈی، 1000 کی گڈی دے رہے ہیں، جائز ہے کہ نہیں؟ ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے، نوٹ کی بیع جائز ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ فقہ حنفی کی روشنی میں چیز کی قیمت ہوتی ہے اس کی عمدگی کی نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی کہے کہ یہ 1000 کی گڈی ہے، 1000 اس کے اور 100 روپے اس کے کرارے پن کے زیادہ لوں گا، تو یہ عمدگی، جودت، کرارا پن مستقل کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کی قیمت مقرر کریں. بیچنے والے کو چاہیے وہ کہے کہ یہ 1000 کی گڈی ہے میں 1100 میں بیچوں گا، آپ کہیں ٹھیک ہے، نوٹ کی قیمت مقرر کریں، کرارے پن کی نہیں، بالکل جائز ہے. پھر پر اسی طرح جماعت میں شرکت واجب ہے جیسے مقیم کے لیے ہوتی ہے. دیکھیں بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس کے پاس جیسے وہ دوسرے شہر میں جاتا ہے، اب آپ گھر میں ہیں تو ویسے ہی جماعت واجب ہوگی جیسے ایک مقیم کے لیے ہوتی ہے. اور بعض نے اس کو منع کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مسافر پر قصر ہے اور جمعہ تک اس کے لیے اس کے اوپر فرض نہیں رہ جاتا تو پھر جماعت کیسے رہ جائے گی، وہ منع کر دیتے ہیں. تو اس میں درمیانہ راستہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ کو مسجد تک رسائی بھی آسان ہے، تو پھر سعادت کی بات ہے پھر آپ جماعت سے ہی نماز پڑھیں، اور اگر دور ہے نہیں جا سکتے ہیں تو پھر آپ تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک ہی کہتے ہیں کہ کیا اگر کوئی شخص گستاخ رسول ہو تو اس کے لیے یوں دعا کرنا جائز ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ہدایت عطا فرمائے اور اسے عاشق رسول بنا دے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ بہت اچھی دعا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، جنہوں نے اسلام دشمنی میں حدیں پار کر دیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ساری کارروائیاں کی. کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا نہیں کی؟ بلکہ اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہوا ہے جو پہلے مطلب یہ کہ نادانستہ طور پر یا غفلت میں رہ کر یا جہالت میں رہ کر یا کسی کے بہکائے میں آ کر دشمن بھی تھے، لیکن جب وہ دوست بنے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار محبت دیا اور ان کے درجات کی بلندی کا سامان کیا ہے، تو یہ بہت اچھی دعا ہے. اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جو اس پہ اعتراض کرے وہ غلط کر رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ دوسری مسجد میں اگر جماعت ہو رہی ہے اور اپنی قریبی مسجد میں جماعت نکل گئی تو کیا ہم پہ واجب ہے دوسری مسجد تک جانا؟ دیکھیں واجب نہیں ہوتا، مستحب ہوتا ہے. صرف جو آپ کی قریبی مسجد ہے اس میں اگر کوئی عذر نہیں ہے تو آپ کو جماعت حاصل کرنا واجب ہوگا، لیکن اگر شرعی عذر ہے تب بھی واجب نہیں. اور ایسی اگر کسی وجہ سے نماز جماعت نکل گئی تو پھر دوسری مسجد تک چاہے پہنچنا آسانی کیوں نہ ہو آپ پر واجب نہیں ہے. ہاں قریب ہے تو جانا مستحب ضرور ہوتا ہے، جائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. ایک ہی کویسچن کیا گیا تھا کہ اگر نیچے کمرہ ہے اس میں دینی کتابیں ہیں اور کچھ مقدس تصاویر لگی ہوئی ہیں جیسے مکے کی مدینے کی، اوپر والا جو کمرہ ہے عین ان کے اوپر واش روم ہے، تو کیا یہ بے ادبی میں شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسے کہتے ہیں اوپر ہمارا بیڈ روم ہے اور نیچے والے کمرے میں قرآن عظیم رکھا ہوا ہے، اوپر ہم چلتے پھرتے ہیں، یہ بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں بظاہر عقلاً دیکھیں تو یہ بے ادبی نظر آتی ہے کہ نیچے مقدس اوراق ہیں، مقدس تصویر، قرآن پاک آپ اوپر ہوں، بظاہر یہ بے ادبی نظر آتی ہے. لیکن ضرورت کی بنا پر، شدید حرج کی بنا پر اس کی اجازت دی جائے گی. کیا مطلب یعنی کہ ان چیزوں کی رعایت کی جائے تو پھر زندگی گزارنا بے حد مشکل ہو جائے گا. مثال کے طور پہ اگر نیچے حافظ قرآن صاحب رہتے ہیں اور اوپر آپ رہتے ہیں تو پھر تو اوپر رہنا منع ہونا چاہیے، کیونکہ نیچے انسان بھی ہے اور پھر حافظ قرآن بھی، اس کے سینے میں قرآن موجود ہے تو اوپر کیوں رہا جائے؟ تو اس کی عمومی طور پہ شریعت اس کا لحاظ نہیں کرتی. آپ یہ دیکھیے جو مساجد ہیں وہ 2 منزلہ 3 منزلہ بھی بعض اوقات ہوتی ہیں اور پہلی منزل پہ قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں اور اس سے عین اس کے اوپر دوسری منزل پہ نماز بھی ہو رہی ہوتی ہے، لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی اگر چیزوں کی رعایت کریں اور اس کو تقوی کا نام دے کر اور اس کی رعایت کرنے کی کوشش کریں تو خود بھی حرج میں پڑیں گے اور دوسرے بھی، تو اس لیے اس کی گنجائش ہوگی. ہاں کوئی اگر کہتا بھی میرا دل نہیں مانتا ہے، بہت اچھی بات ہے، نہ رکھیں نچلے کمرے میں کچھ بھی مقدس چیز، بہت اچھی بات ہے. لیکن بعض اوقات جب اس طرح کی کوئی رعایت کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک دن وہ تھک جاتا ہے، اس لیے کہ پھر آپ کسی بھی چیز پہ سفر نہیں کر سکتے. مثلا آپ جہاز پہ سفر نہ کریں کہ جہاز مسجدوں کے اوپر سے جائے گا، نیچے قرآن عظیم ہے، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے مکہ مدینے کے اوپر سے گزرے تو پھر نیچے روضہ رسول اور کعبۃ اللہ. اس کا مطلب ہے آپ فلائٹ پر نہ بیٹھیں، کیونکہ آپ بیٹھیں گے تو بہت شدید بے ادبی کے مرتکب ہو جائیں گے. اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ شریعت اس میں براہ راست کوئی ممانعت نہیں رکھتی ہے، ہم اپنی سوچ، فکر، عقل یا اپنے باطن میں موجود کسی عقیدت کے تحت کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں اکثر انسان تھک جاتا ہے اور سرنڈر کرنا پڑتا ہے اور اس کی رعایت کرنا مشکل ہوتا ہے. لہذا جہاں شریعت نے درگزر فرمایا، سخت حکم نہیں فرمایا، وہاں رعایات سے فائدہ اٹھانا اچھا ہے. لہذا اس میں شرعاً ہمارے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے. پریشان ہو گئی تو شوہر یہ کہتا ہے کہ میری زوجہ مجھے بچوں سے ملنے نہیں دیتی ہیں،
تو میں کیا کروں؟ آپ کوئی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آن ایئر ذرا کہہ دیں تو شاید عورت سن رہی ہو تو اس کو خیال آ جائے. تو دیکھیں ہم بارہا اس کو تو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر پہلے ہم نے ایک بات آپ کو بتائی، ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے تو بچوں کو فریق بننے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی. وہ میاں بیوی ہیں، آخرت میں وہ جواب دہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا، وہ اللہ کو جواب دہ ہیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ماں کی محبت میں باپ سے بدتمیزی کریں یا باپ کے ساتھ مل کر ماں کو ڈسہارٹ کریں. جو ایسا کرے گا جہنم میں جائے گا. ایک بات تو یہ. دوسرا، خود ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اس آزمائش میں مت ڈالیں، اس امتحان میں مت ڈالیں. یہ آپ کی محبت نہیں، یہ آپ کی بہت بڑی اولاد کے ساتھ دشمنی ہوگی کہ اگر شوہر چھوڑ کے چلا گیا یا طلاق ہو گئی تو ماں نے بچوں کو شوہر کا اینٹی کر دیا، یا ننیال والوں نے باپ کے خلاف کر دیا بچوں کو کہ بچے نفرت کرنے لگے باپ سے کہ ہم تو ملیں گے ہی نہیں. یہ قطع تعلق، قطع رحمی ہے اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور معاذ اللہ اگر کسی نے اس کو حلال سمجھ کے کیا تو اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا. اسی طریقے سے ملنے نہ دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اگر شوہر کے پاس بچے ہوں تو ماں سے لازم ملنے دے گا. اسی طرح اگر ماں کے پاس بچے ہیں تو وہ شوہر سے نہیں روک سکتی. باپ کا حق اس سیپریشن کی وجہ سے بچوں پر ساقط نہیں ہوگا. میاں بیوی کے حقوق ختم ہو گئے، اجنبی ہو گئے، طلاق کے بعد وہ شوہر اور میاں بیوی نہ رہے، لیکن بچے تو ہیں، باپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے، اس طرح ماں کا ان کے ساتھ تعلق ہے. جو ہماری بہنیں ہمیں سن رہی ہیں اگر وہ اپنے بچوں کو روکیں، یا وہ نہیں روک رہی لیکن ننیال والے ماموں جیسے ہیں اور ماں ہیں اور ابا ہیں اور بہنیں ہیں، یہ بعض اوقات کہتے ہیں وہ لڑتے ہیں شوہر سے اس بیٹی کے حق میں، اب بعد میں فورس کرتے ہیں کہ تمہیں بچوں کو اس سے نہیں ملنے دینا. یہ بیچاری کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ پیچھے وہ سب نے پہلے ساتھ دیا تھا. اب ان کی مخالفت کر کے اگر بچوں کو ملنے دے تو پرابلم، تو ان سب پر وبال آئے گا. یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، اور بچوں کے ذہن میں، ان کے قلب میں جتنی باپ کی نفرت ڈالی جائے گی، اس سب کا وبال اور گناہ ان پر ہوگا. اور پھر بچے آگے جتنا اس کے اوپر ناجائز عمل اختیار کریں گے کہ باپ کو دیکھ کر حقارت سے نکل گئے، سلام نہیں کیا، ہاتھ تک نہیں ملایا اور گھور کر دیکھا نفرت کے ساتھ، سب گناہ جاریہ بہت بڑا اور میدان محشر میں سخت شرمندگی کا باعث ہوگا. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے. یہ کہتے ہیں کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، لڑائی جھگڑا چل رہا تھا، وہ بیوی ناراض ہو کے باہر نکلی، وہ کھینچ کے اندر لے آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، ایک ہی دفعہ ہو جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اب تمہیں جہاں جانا ہے چلے جاؤ. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اس طرح طلاق دی، اس کا حکم بتائیے، کیونکہ دو مفتیان کرام سے میں نے معلوم کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو کنڈیشنل طلاق ہوتی ہے مشروط، وہ واقع نہیں ہوتی. تو یہ کیا میری کنڈیشنل طلاق بنتی ہے اور واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ شاید انہوں نے یہ سمجھا، جس نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ جانا ہے تو ایک ہی دفعہ چلی جا اور میں تجھے طلاق دیتا ہوں. تو یہ کوئی مطلب شرط نہیں لگا رہا وقوع طلاق کے سلسلے میں. ہاں اگر یوں ہوتا نا، اگر گھر سے باہر نکلی تجھے طلاق، اگر گھر میں داخل ہوئی طلاق، مجھ سے بات نہیں کی تو طلاق، اگر فلاں سے بات کی تو تجھے طلاق، یہ ہوتی ہے کنڈیشنل طلاقیں. تو یہ تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں، اب حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا، انہوں نے لکھا دو مفتیان کرام نے ایسا بتایا. یہ صرف میں نے اس لیے سوال خاص طور پہ شامل کیا کہ ہم ہر ایک کو مفتی سمجھ بیٹھتے ہیں. جس کے داڑھی نظر آئی ہم مسجد میں گھسے، جو داڑھی والا نظر آ گیا وہ مفتی ہوگا. جو مسجد کی سے وابستہ ہوگا، چاہے وہ حافظ صاحب ہوں، چاہے وہ خادم صاحب ہوں، چاہے وہ امام صاحب ہوں، ہمیں مفتی نظر آتے ہیں اور ہم کسی سے بھی مسئلہ معلوم کر لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو صحیح مستند مفتیان کرام ہیں انہی سے مسئلہ معلوم کریں، ورنہ اسی طرح غلط مسئلہ بتا کر بہت سارے لوگ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتے نظر آئیں گے. جیسے اب آپ پہ زوجہ حرام ہو گئی اور کسی نے کہا یہ تو مشروط طلاق تھی، واقع نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے اس نے تو زنا کے دروازے کھول دیے اگر دیکھا جائے. کیونکہ 3 طلاق کے بعد حلالہ کے بغیر اگر زوجین ساتھ رہیں گے تو ان کا ساتھ رہنا گناہ ہے. جسمانی تعلق جو ہے اس کو زنا خالص لکھا گیا ہے، اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ ناجائز ہوگا، اس کا باپ سے نسب ثابت نہیں ہوگا. تو اس لیے خدا را عام لوگوں سے مسئلہ معلوم نہ کریں. ہر داڑھی والا مفتی نہیں ہوتا، ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، اور ہر مفتی ہر مسئلے میں ماہر نہیں ہوتا. یہ اچھی طرح یاد رکھیں. تو احتیاط سے ہی مسئلہ معلوم کیا کریں. ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ ایک خاتون کا یہ کویسچن تھا کہ ایک شوہر تھا، اس کے اسپرم لے کر ان کو فریز کر دیا گیا. ایسی عورت کے ایگز فریز کر دیے گئے تھے. پھر شوہر کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد پھر عورت کے رحم میں ان کو رکھ کر اور حمل ٹھہرایا گیا. تو شوہر کے انتقال کے بعد جو یہ حمل ٹھہرا ہے، یہ بچہ جائز ہوگا یا ناجائز، اور اس کا نسب باپ سے ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اصل تو اجزاء جو ہوتے ہیں اس سے بچے کا تعین ہوتا ہے. جب اصل شوہر اور بیوی کے ہی اجزاء ہیں تو پھر یقینی سی بات ہے کہ وہ بچہ ان دونوں کے اجزاء سے ہی مارز وجود میں آیا، تو وہ اس باپ کا ہی بچہ کہلائے گا. یہ الگ بات ہے کہ وہ باپ فوت ہو گیا ہے لیکن بچہ جائز ہوگا اور اسی کا بچہ کہلائے گا. اور انہوں نے ساتھ میں کہا بھی تھا کہ عورت نے دوسری کوئی شادی نہیں کی، وہ اسی شوہر کے ساتھ ہی آخرت میں اٹھنا چاہتی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہے تو فی نفسی ہی یہ جائز، لیکن اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح مطلب ٹیسٹ ٹیوب بیبی وغیرہ کے ذریعے جو بچہ حاصل کیا جاتا ہے اس میں ستر کھولنا پڑتا ہے، اور اولاد کا حصول کوئی ایسی ضرورت میں نہیں آتا کہ جس کی بنا پر اپنا ستر کسی غیر کے سامنے، حتیٰ کہ عورت کے سامنے کھولے، یہ جائز نہیں ہوتا، تو یہ گناہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کوئی چیز پتہ نہیں ہوگی کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ اب اگر پتہ چلے گا جی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور شوہر پہلے فوت ہو گیا ہے، تو پھر لوگوں کے ذہن میں بدگمانیاں پیدا ہوں گی، لوگ غیبت کریں گے، ہو سکتا ہے کردار کشی بھی کریں، کس کس کو وضاحت کریں گے اور کس کس تک وضاحت پہنچے گی۔ تو اس میں بہت زیادہ امکانات اپنے آپ کو مطلب مقام ذلت یا مقام تہمت پر پیش کرنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا کہ ایسا نہ کریں۔ لیکن فی نفسی جواب یہی ہے اور مسئلے کا حل یہی ہے کہ یہ ستر کھولنا گناہ تھا، اور مطلب یہ کہ یہ تمام خدشات اپنی جگہ موجود، لیکن اگر کوئی خاتون ایسا کرتی ہیں تو وہ بچہ بھی جائز اور اس کا نسب باپ سے ثابت بھی ہوگا۔ بہن نے فرمایا کہ کورٹ میں خلا دائر کیا تھا، اس کا دعویٰ دائر کیا تھا، سامنے والی پارٹی نہ آئی اور نہ انہوں نے سائن کیے اور ون سائیڈڈ خلا ہو گیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں دو صرف ایسی صورتیں ہیں کہ اگر شوہر نہ بھی آئے تو جج شوہر کے قائم مقام ہو کر نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ پہلی بات تو اچھی طرح یاد رکھیں، یہ جو کورٹ کا ہم خلا کہہ دیتے ہیں یہ خلا نہیں ہوتا۔ خلا کا مطلب ہوتا ہے پیسے کے بدلے میں طلاق۔ اگر شوہر بغیر پیسوں کے بدلے طلاق دے تو اس کو طلاق کہتے ہیں، اور اگر پیسوں کے بدلے میں طلاق دے تو اس کو خلا کا نام دیا جاتا ہے۔ جبکہ کورٹ کا ون سائیڈڈ جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں کون سا پیسے لے رہا ہے شوہر، نہ شوہر طلاق دے رہا ہے، اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں، فا سین خو، فسخ نکاح۔ فسخ معنی ختم کر دینا، بس جج کہتا ہے ہم نے نکاح ختم کیا، یہ خلا ہے نہیں لیکن یہ معروف ہو گیا خلا۔ ایک تو یہ تصحیح بہت ضروری تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فقہ حنفی میں دو صورتیں ہیں بس، ایک تو یہ کہ شوہر عنین ہو، عنین کا مطلب یہ کہ وہ عورت سے جسمانی تعلق پر قادر ہی نہ ہو، اس میں عورت جو ہے وہ کورٹ سے رجوع کرے گی، کورٹ اس کو 1 سال کی مہلت دے گا، یعنی شرعی اعتبار سے کہ شوہر اپنا علاج کروائے۔ اگر 1 سال بھی وہی کنڈیشن ہوگی تو اس کو آفر کی جائے گی کہ آپ طلاق دے دیں عورت کو یا خلا کر لیں اور عورت کو چھوڑیں۔ اگر وہ نہیں مانے گا تو پھر ظلم مسلسل سے عورت کو بچانے کے لیے جج یا قاضی شوہر کے قائم مقام ہو کر نکاح کو ختم کر دے گا۔ دوسرا مفقود الخبر، کہ کہیں پر جیسے یہ ادھر ادھر جنگ ہو رہی ہیں اور اس میں کوئی مسلمان گیا اور اس کی اب اطلاع ختم ہو گئی، نہ کوئی کانٹیکٹ ہے نہ کچھ، گمان یہ ہو رہا ہے شاید وہ بیچارہ مارا گیا ہے، اس میں بھی وہ پہلے کورٹ سے رجوع کرے گی، کورٹ اس کو ایک مدت تک مہلت دے گی جو عمومی طور پر ہمارے یہاں 4 سال کی مدت ہوتی ہے امام مالک کے قول کے مطابق، اور 4 سال کے بعد دوبارہ وہ جج کے پاس جا کے دعویٰ دائر کرے گی، وہ انویسٹیگیشن کرے گا کہ ہاں واقعی شوہر کی کوئی اطلاع نہیں ہے، تو وہ فسخ نکاح کر دیتا ہے اور عورت کی عدت کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ 2 صورتیں بس فقہ حنفی میں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسے اقوال موجود ہیں کہ ان 2 کے علاوہ بھی اگر بچی کے اوپر مسلسل ظلم و ستم ہو رہا ہو، جیسے شوہر شراب پیتا ہے، آ کے مارتا ہے، پیٹتا ہے، قاتلانہ حملہ کر دیتا ہے، تو اور اسی طریقے سے بچی کو کسی بھی طریقے سے نہ اس کا حق ادا کرتا ہے نہ پیسے دیتا ہے، وہ پائی کے لیے ترس رہی ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے، تو اس ظلم مسلسل سے بچانے کے لیے بھی پوری انویسٹیگیشن کے بعد، جبکہ اس میں کوئی جھوٹ وغیرہ شامل نہ ہو، اگر جج عورت کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے تو یہ بھی نافذ مانا جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں اپنی صورتحال، کیا شوہر عنین ہے یا مفقود الخبر ہے، یا تیسری صورت کہ آپ پر انتہائی ظلم و ستم تھا کہ برداشت کرنا مشکل تھا، تب تو ون سائیڈڈ فسخ نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر یہ 3 چیزیں نہیں تھیں، معمولی ناچاقیت تھیں، آپ نے کہا مجھے طلاق دو، اس نے کہا میں نہیں دیتا ہوں، آپ نے کہا اچھا تو ہم کورٹ سے لے لیں گے، یا کسی وکیل نے آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہہ دیا ہو کہ ایسے نہیں خلا ملے گا، جھوٹ بولو کہ تمہارا شوہر شراب پیتا تھا، غیر عورتوں سے مراسم تھے، مار پیٹ کرتا تھا، قاتلانہ حملہ کرا تھا، چھری مارنے کی کوشش کی تھی، یہ جھوٹ لکھواؤ گے تو تمہاری جان چھوٹے گی، اور اس جھوٹ کے اوپر آپ نے فسخ نکاح لے لیا، یہ کورٹ کا خلا نافذ نہیں ہوگا، نہ معمولی وجوہات کی بنا پر ہوگا، آپ پہلے ہی شوہر کی منکوحہ رہیں گی۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے عدت گزار کے کسی اور سے نکاح کا اقدام کیا بھی، ایجاب و قبول، وہ باطل ہے، آپ اس کی بیوی نہیں بنیں گی، اور پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اجنبی آدمی کے ساتھ رہ رہی ہیں، کیونکہ بیوی تو آپ کسی اور کی ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں، اس لیے بعض علماء مطلقاً کہہ دیتے ہیں کہ کورٹ کا خلا نافذ نہیں ہوتا ہے، وہ یہی ساری تفصیل ہوتی ہے، لیکن پوری تفصیل سے بیان نہیں کرتے ہیں، اجمالی طور پہ ذکر کر دیتے ہیں۔ میں نے پوری تفصیل سے بیان کر دیا۔ بہتر یہ ہوتا ہے، ہم تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتے ہیں، اگر کبھی بچی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہو اور آپ کورٹ کی طرف جانا چاہیں، سب سے پہلے کسی اچھے مستند دارالعلوم سے، اچھے مفتی صاحب سے رجوع کر کے اپنی پوری ریزنز لکھیں کہ بھئی ان وجوہات کی بنا پر ہم کورٹ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ شوہر نہ طلاق دے رہا ہے نہ خلا، کیا ان پر کورٹ کا فسخ نکاح نافذ مانا جائے گا، ویلڈ مانا جائے گا؟
اگر وہ کہہ دیں یس تو پھر آپ جائیں، ورنہ جانا بیکار ہے۔ کورٹ کی ڈگری مل بھی گئی تو یہ شرعی لحاظ سے ویلڈ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں یہ نکاح، طلاق وغیرہ کے معاملے کا تعلق شریعت سے ہے، ہمارے برٹش لاء سے نہیں ہے، ہمارے اس طرح کے کانسٹیٹیوشن کی ان شقوں سے نہیں ہے کہ جو انگریزوں نے بنائی تھیں۔ اچھی طرح یاد رکھیں قانون اللہ رسول کا چلے گا، لہذا اگر آپ نے اس قانون کو بنیاد بنا کر قدم اٹھایا تو میدان محشر میں قابل گرفت ہو سکتے ہیں۔